ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور نیا سلسلہ لے کر آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ عاشق اتاری موجود ہیں۔ کیا معذوری ہے آپ کے اندر، کیا فرمائیں؟ پہلے تو مجھے پولیو تھا بچپن میں، اچھا، اس کے بعد مجھے ٹانگ میں فریکچر بھی ہوا۔ کبھی بھی اپنی معذوری کو مجبوری نہیں سمجھا جائے۔ مدنی چینل کا کون سا سلسلہ سب سے اچھا لگا؟ ذہنی آزمائش۔ عبدالحبیب بھائی کے حوالے سے ناظرین کو اگر ان کی کوئی بات آپ بتانا چاہیں۔ ان کی تو الحمدللہ تمام باتیں دل پہ، جب وہ مدینے کی تڑپ میں روتے ہیں نا، وہ بھلے جو آٹومیٹک اگر رونے والا بھی بندہ نہ ہو نا تو وہ رو پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ دل سے بھی شکوہ گلا۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، ماشاء اللہ۔ طبیعت کیسی؟ چلو آ گیا نا آپ کے پاس، خوش ہیں؟ ماشاء اللہ، خیریت سے؟ ٹھیک ہے بیٹا، ماشاء اللہ، بیٹھو بیٹھو۔ جی عمران بھائی، آپ تو ہمارے عاشق بھائی کے ساتھ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو کیسی رہی آپ کی ملاقات؟ جن سے ملاقات کر کے ذاتی طور پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں خود موٹیویٹ ہوا ہوں ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری سستیاں بہت ساری دور ہو جائیں گی ان سے ملاقات کرنے کے بعد۔ کیا بات، ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک اسلامی بھائی، بڑے ایکٹیو اسلامی بھائی ہیں، اس حالت میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے کام کر رہے ہیں جی۔ اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ مدنی چینل سے محبت، دعوت اسلامی سے محبت، بالخصوص آپ سے محبت، یہ بہت ان کے اندر نظر آئی ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، کچھ آپ کو بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ اچھا، کچھ اسپیشل، کچھ نیا ہے؟ ان سے سنیں۔ اچھا جی عاشق بھائی، کیا کہہ رہے تھے آپ عمران بھائی؟ آپ مدینہ اچھا، اللہ کرے میں اچھا ہو جاؤں۔ اب یہ دعا کریں کہ کچھ لوگ جو نا لوگوں کو بڑے اچھے دکھتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائیں اور اندر سے بھی ایسے اچھے ہو جائیں۔ بعض اوقات ظاہر اچھا ہوتا ہے، باطن اللہ پاک اچھا کر دے۔ اور لیکن یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا آپ کو، پیر میں کیا پرابلم ہوا؟ بچپن میں پولیو ہوا تھا، اچھا، اس کے بعد بالکل نارمل طریقے سے چلتا تھا۔ اچھا، 2008 میں میرا فریکچر ہوا تھا، تو بچپن میں تھوڑا شرارتا تھا میں، اچھا، تو والدہ کو تنگ کیا، تو ایسے ہی سیوئیاں کھانے کے، صبح عید تھی، بقرہ عید، تو والدہ نے کہا کہ آپ کچھ کھاؤ گے تو سب اپنی اپنی فرمائش پر، تو میں نے سیوئیاں کی فرمائش کی، لیکن والدہ نے پیسے بھی دیے، تو آپ نے کہا کہ جا کے آپ خود لے آؤ۔ تو میں جیسے باہر نکلا تو وہ چھوٹا بھائی آ رہا تھا، تو میں نے کہا آپ لے آؤ سیوئیاں میرے لیے، تو انہوں نے منع کیا، جیسے منع کیا وہ واپس بھاگنے لگے، تو میں ان کے پیچھے بھاگا، تو میرا پاؤں آ گیا کسی لکڑی پہ، تو میری ٹانگ میں فریکچر۔ اچھا، فریکچر ہوا؟ جی، پھر اس کے بعد مجھے بیساکھی کی۔ نہیں تو فریکچر تو علاج ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس میں راڈ بھی ڈلی، تو ہڈیاں بالکل کہتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بہت کمزور تھی، ہم نے ہاتھ سے بھی توڑی تھی، اتنی کمزور تھی ڈاکٹر۔ اچھا اچھا، اور اس پہ فریکچر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنی عمر تھی جب یہ حادثہ؟ تقریباً 14-15 سال کے ہوں۔ 14-15۔ آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 4 بھائی ہیں۔ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں، ہمارے بھائی باہر گئے۔ اچھا، آپ کے 4 بھائی ہیں۔ اچھا، اور والد صاحب حیات ہیں؟ الحمدللہ۔ تو ہیں والد صاحب موجود ہیں؟ نہیں، والد صاحب تو جاب پہ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس وقت جاب پہ کیا کرتے ہیں؟ چوکیداری۔ اچھا، چوکیداری کرتے ہیں۔ اور باقی بھائی کیا کرتے ہیں؟ بڑے بھائی بھی گارمنٹس فیکٹری میں ہے، چھوٹا بھائی میرے سے ہوتا ہے، 7 ہوتے ہیں ہم ایک ہی فیکٹری۔ باقی بھائی ہیں؟ جی، اوپر بھائیوں کو بلا لینا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 13-14 سال کی عمر میں حادثہ ہوا، تو آپ نے کچھ تعلیم بھی حاصل کی؟ میں نے انٹر کیا ہوا ہے۔ اچھا، انٹر کیا۔ پھر یہ دعوت اسلامی کا ماحول کس عمر میں ملا، کیسے ملا؟ تقریباً 15-16 کی یہی ایج تھی تک، اچھا، یہی عمر تھی۔ کیسے، کیا وجہ بنی کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں؟ مدنی چینل دیکھ۔ اچھا، مدنی چینل شروع ہو گیا تھا، تو آپ نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا، تو وہاں سے آپ کا ذہن بنا۔ گھر میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول؟ گھر میں تو بہت کم ہے، لیکن الحمدللہ میرے میں۔ اچھا، وہ آپ کو شاید چوٹ لگی تو آپ گھر میں زیادہ بیٹھتے ہوں گے، تو آپ ٹی وی دیکھنے لگے اور مدنی چینل؟ گھر میں ٹی وی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ٹی وی میں موبائل کے ذریعے، اپلیکیشن کے ذریعے دیکھا۔ اچھا، اپلیکیشن کے ذریعے مدنی چینل دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر وہاں سے آپ کو ماحول یہ ملنا، داڑھی شریف وغیرہ پھر آپ نے سب مدنی چینل دیکھ کے رہے؟ جی، اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے شاید بہت سارے ویورز کے لیے بھی، اور خاص طور پہ میں آئی ٹی مجلس کو بھی مبارکباد دوں گا کہ جو انٹرنیٹ پر مدنی چینل چلاتے ہیں، کہ گھر پہ بیٹھ کر انہوں نے انٹرنیٹ پر مدنی چینل دیکھا اور پھر چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی اور سنتوں پر عمل۔ گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عاشق بھائی مدنی چینل کی مدنی بہار، مدنی چینل کی مدنی بہار ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر جاب کرنا کے لیے کیسے خیال آئے جب
बैसाखी आ गई थी तो किसी का मैंने यही सोचा कि अपनी माजूरी को मजबूरी ना बनाया जाए। माशाल्लाह। अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो वालिदैन की तरफ से भी यही तरबियत थी कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपना करना है। जी तो फिर आपको जॉब मिलने में तो बड़ी तकलीफें हुई होंगी, बैसाखी वाले को तो जॉब कोई नहीं देता। नहीं, छोटा भाई वहाँ जहाँ काम करता था, छोटे भाई ने ही लगवाया था। तो आप कहाँ जाते हैं, फैक्ट्री कितना दूर है? ये तकरीबन यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो बाइक पैदल जाते हैं? नहीं, भाई के साथ जाता हूँ। मोटरसाइकिल पे? जी। अच्छा, फिर वहाँ जाकर वहाँ काम करता हूँ तो सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं वहाँ से, लेकिन रात में लेट भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। सुबह 10 से कब तक काम होता है? लेट भी हो जाता है तो अगर काम कम हो गया तो जल्दी भी छुट्टी हो जाती है। अच्छा, और करते क्या वहाँ पर? पैकिंग करते? पैकिंग का अच्छा, तो क्या क्या सैलरी मिलती है आपको वहाँ पर? तकरीबन 2500 रुपये हफ्ता में। हफ्ते के 2500? जी। 10,000 रुपये महीने के तकरीबन बनते हैं। और सुबह 10 से तो खाना दोपहर का वहीं पे वो देते यहाँ हैं? से नहीं, यहाँ से घर से बना के। घर से बना के लेते हो? तो भाई भी साथ जाते हैं? जी, छोटा भाई के साथ। अच्छा, तो क्या पैक करते हैं आप? बेबी सूट अच्छा गर्ल्स। अच्छा, तो वो भाई भी करता है काम आप? नहीं, वो अलग काम करता है, अब अल्लाह का काम करता है उसका उसी फैक्ट्री में? उसी फैक्ट्री में। ठीक है, ठीक है। तो आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आशिक भाई कैसे जाते हैं फैक्ट्री और वहाँ जाकर क्या करते हैं, पैकिंग कैसे करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपना रोज़गार कमाते हैं। और ये शायद बहुत सौ के लिए मोटिवेशन और दर्स का बाइस होगा। हो कोई भी हाल दिल में वो सदा शुक्र खुदा, हो कोई भी हाल दिल में वो सदा शुक्र खुदा, दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला, दूर वो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला। ऐ मेरे अल्लाह मुझको आफियत का साथ दे, साथ दे, ऐ मेरे अल्लाह मुझको आफियत का साथ दे। सब मिले मुझको अगर मिल जाए रब तेरी रिज़ा। तो आशिक भाई, फिर ये मुझे अब जैसा आपने फ़ोन पे बताया कि आप दर्स निज़ामी की तरफ भी फिर गए, तो ये कैसे ख्याल आया? ये मोहसिन उस्ताद साहब को देखा था जी। और मोहसिन उस्ताद साहब ने भी शफकत फरमाई थी, तो उन्होंने दावत भी दी कि आप जामिअतुल मदीना भी ज्वाइन करें। ठीक है। तो मैंने तो कैसे सुबह 10 बजे तो आपको फैक्ट्री पहुंचना होता है? वो तो फिर मैंने काम वाले को भी बोला था कि 12 बजे के बाद में आया करूँ, फिर उनको 12 बजे के बाद ओके कर दिया? ओके कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आशिक रसूल थे जिसके साथ में काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, उन्होंने आपको रियायत दी। जी। और लेकिन आप सुबह जाते थे और फिर वहाँ पहले मदरसे पहले जामे जाते थे। जामिया कौन ले जाता था फिर आपको? ये भाई छोड़ते थे, वो भी छोटे भाई छोड़ते। अच्छा माशाल्लाह, छोटे भाई कहाँ हैं? वो हैं यहाँ पर? वो भी गए हुए थे, आज था दोस्त के घर वलीमा था तो उनके अच्छा, वहाँ गए। यानी आपको वो जामिया भी छोड़ते थे, फिर जामिया से फैक्ट्री भी ले जाते थे? फैक्ट्री भी ले आते। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। तो कितना टाइम पढ़ा आपने? मैंने तकरीबन 2 से 3 साल पढ़ा था, लेकिन 1 साल तो पीछे से दर्जे में पढ़ाते, वो पढ़ा। उसके बाद उला का दर्जा, फिर सानिया के कुछ महीने हुए थे तो मेरा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो हार्ट में वहीं पे ही हुआ था। तो उस्तादों ने थोड़ा कहा कि आप कुछ रेस्ट करें, तो मैंने अभी जब दोबारा लॉकडाउन के बाद ना जामिया खुला था, तो मैंने याकूब उस्ताद साहब हमारे नाजिम साहब, उनको मैसेज भी किया था। तो उन्होंने कहा कि अभी मजलिस से कोई इजाज़त नहीं मिली, जैसे मिलेगी तो। देखिए, आप ऑनलाइन तो यूज़ कर लेते हैं ना, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, तो अगर आपके ऑनलाइन दाखिला करा दें? ऑनलाइन इसलिए कि यहाँ बच्चे होते हैं तो बहुत मुश्किल, वहाँ सामने भी थोड़ा मुश्किल होती थी, IQ में थोड़ा प्रॉब्लम इस वजह से। अच्छा, ऑनलाइन में या घर में रश होता है तो आवाज़ वगैरह में, वरना ऑनलाइन फीस के साथ है, हम आपका फ्री करवा देंगे। अगर आप पढ़ सकते तो ठीक है, वरना मैं इंशाल्लाह मैं नियत है दोबारा ज्वाइन करेंगे। नहीं, मैं इंशाल्लाह मजलिस जामिया से बात करता हूँ, जामिअतुल मदीना की मजलिस से वो आपको दाखिला करवाते हैं इंशाल्लाह। अभी मत में रहे माशाल्लाह। क्या बात है इमरान भाई, जॉब करना और जॉब में भी टाइम निकाल कर दरस निज़ामी करना, घर में ना बैठना, ये सोचें वो लोग कि
جو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس, صبح 10 بجے سے لے کر رات دیر تک کی جاب ہو, اور اس میں بھی ان کا یہ شوق ہو کہ میں درس نظامی کروں, عالم بن جاؤں. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین, ہم سب یہ جو یہاں بیٹھے ہیں, علم دین سے ہمیں محبت ہو. علماء کے فضائل کتنے ہیں, طالب علم دین بننے کا فضیلت کتنی ہے. اللہ کرے کہ اس طرف ہمارا ذہن جائے اور ہم یہ سعادت حاصل کرنے والے بن جائیں. اور پھر عبدالربی بھائی, یہ ماشاءاللہ ان کا جذبہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیماری ان کے ساتھ اور مزید ایڈ ہوئی, ہارٹ کی تکلیف ہوئی, پھر بھی ان کا جذبہ ختم نہیں ہوا, اور یہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ میں جوائن کروں گا, گھر پہ بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جانا ہے مجھے. ایک بات عبدالحبیب بھائی, اس میں ایک چیز میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ جامعہ میں داخلہ لیا, پھر ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی سہولت مل گئی کہ 8 بجے کے بجائے 10 بجے کے بجائے 12 بجے یہ جاب پر چلے گئے. تو اللہ نے جن کو دیا ہے اور لوگوں کو وہ جاب پہ رکھتے ہیں, اس قسم کے لوگوں کو بھی جاب کا موقع دیا جائے اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں تاکہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو جائے. بہت اچھی بات کی. ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ بلکہ جیسے بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, ان کو تو ایک کوٹا رکھنا چاہیے. اور یعنی مثال کے طور پر 100 بندے میرے جاب کرتے تو اس میں 5% بھی آپ رکھیں تو 5 تو ایسے لوگوں کو جاب دینا جو معذور ہیں. اچھا, پھر ان 500 سے پورے کام کی توقع نہ رکھیں, وہ 25% بھی کام کریں, سیلری پوری دیں. اچھا, صحت مند کو زیادہ دیتے ہیں, معذور کو کم دیتے ہیں. حالانکہ معذور کو زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, علاج کروانا ہے, پریشانی ہے اس کو, وہ خود موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا ہوتا. تو ایسے لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ دے سکتے ہیں تو دیں, ایسے لوگوں کی سیلری اچھی کریں, ان سے کام برکت کے لیے رکھیں کہ یہ 5 انشاءاللہ آپ کی پوری فیکٹری میں اللہ کی وہ رحمت ڈال دیں گے, اللہ کی کرم نوازیاں ایسی شروع ہو جائیں گی. تو یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم اسی طرح کے ایک سلسلے کے لیے گئے تھے, تو ایک اسلام میں نے یہ بتایا کہ میں کئی جگہوں پر گیا, لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ لکھ نہیں سکتے, یا آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, تو ہم آپ کو جاب نہیں دیں گے, یوں کر کے واپس نہ بھیجیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ مانگنا نہیں چاہ رہے. اللہ معاف کرے, یہاں تو لوگ سگنل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی میرا پیر نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, زبان نہیں ہے, لیکن اگر یہ لوگ ہمت کر کے خودداری حلال کمانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کو مدد کرنی چاہیے, ان کو اچھی سیلری دینی چاہیے, زیادہ کام بھی نہیں لینا چاہیے. یہ تھوڑی نارمل آدمی ہے, خود بتا رہے ہیں ہڈیاں اتنی کمزور ہو گئی کہ ہاتھ سے ٹوٹ گئی, ڈاکٹر فرما رہے ہیں. تو اللہ پاک ان کو صحت دے, ہمت دے, اور جو بھی ان کو مدد کر رہے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, اللہ ان کو بھی, جیسا انہوں نے بھائی کا بتایا, یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ بھائی جامعہ چھوڑنے جانا, پھر لے کر آنا, پھر تو ماشاءاللہ یہ بڑی بڑی سعادت کی بات ہے. کچھ آپ کے بھائیوں سے بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے مدینے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ ساتھ رہنا, اپنے آپ کو آگے کرنے کے برابر ہے. یعنی بندے کی اپنی برکتیں بندے کو ملا کرتی ہیں. وہ آپ نے ریاض الجنہ کا وہ آپ نے واقعہ بھی بتایا تھا نا, ناظرین کو بھی اگر بتائیں. جی, میں نے ایک عمل دیکھا ہے رکن شورا کا کہ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں بھی اس طرح کے خصوصی اسلامی بھائیوں کو لینے کا عبدالحبیب بھائی کا ذہن ہوتا ہے. اچھا, پھر وہ جب آتے ہیں پھر یہاں سے واپس جاتے ہیں, خصوصی ان کے لیے خدمت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کبھی مدینہ شریف کا سفر جیسے ساتھ ہوتا ہے تو رکن شورا کو یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر ان کی خدمت کرنا, ان کو جو ہے وہ مقدس مقامات کی زیارت کروانا, ساتھ ساتھ لے کر جانا, یہ آپ کے اندر عبدالحبیب بھائی ہم نے دیکھا ہے. کیا فرمائیں گے؟ تو ایسا کرنا چاہیے. دیکھیں, اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو صحت مند بنایا, ہاتھ پیر سلامت دیے, زبان دی, ہم اپنے کام کاج خود کر سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ تو ہمارا برتاؤ اور اچھا ہونا چاہیے نا. ان کو اور کیا چاہیے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے عمران بھائی, ایسے لوگوں کو نا لوگ پیار نہیں دے رہے ہوتے, اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو زیادہ پیار دینا چاہیے, ایسے لوگوں کو سینے لگانا چاہیے, تو ان کے دل میں بڑی خوشی داخل ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ نیکی ہم کمانے والے بنے. جی, ان کے بھائی موجود ہیں, ان کے بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عمران علی ہے. عمران علی, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایمبرائڈری کا کام کرتا ہوں. ایمبرائڈری کا, تو آپ بھی اسی فیکٹری میں جس میں یہ کرتے ہیں؟ نہیں, میں کسی اور فیکٹری میں کام کرتا ہوں. اچھا, عاشق بھائی بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ عاشق بھائی میرے سے بڑے. تو کیسے ہیں آپ کے عاشق بھائی؟ عاشق بھائی الحمدللہ سیٹ ہے. اچھا, سیٹ ہیں ماشاءاللہ, اور ہمت میں رہتے ہیں؟ بالکل. ہیں آپ پر بوجھ بنتے تو نہیں ہیں؟ نہیں, ہم ان پہ بوجھ بنتے, لیے ہمارے پہ نہیں بنتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, اور کیسا لگتا ہے آپ کو ان کے ساتھ, مطلب دوستی ہے بھائیوں والی کہ نہیں؟ جی بالکل, بھائیوں والی دوستی ہے الحمدللہ. ہم ساتھ آتے جاتے ہیں محفلوں وغیرہ میں, کہیں پہ بھی آنا جانا ہو. تو اس کے علاوہ آپ فیضان مدینہ وغیرہ آپ کا آنا ہو؟ جی بالکل, فیضان مدینہ وغیرہ باپا سے تو امیر اہل سنت سے تو محبت کس کو نہیں ہوگی. سارے گھر والے مرید ہیں؟ بالکل بالکل. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے, سلامت رکھے. عاشق بھائی, ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں ایک اور نئی بات پتہ چلی کہ آپ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں. تو کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ سوشل میڈیا پہ یہ میں گرافک کا بھی کام کرتا ہوں. اچھا, ویڈیو ایڈیٹنگ کا بھی کام کرتا ہوں. اچھا, کیا بات ہے, سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں اس پر آپ وزٹس وغیرہ کرتے ہیں, آپ نے ان کو لائک کیا ہوا ہے؟ جی ناظرین, اگر آپ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کے کئی آفیشیل پیجز ہیں جو اسکرین پر آپ ان کے نام دیکھ رہے ہوں گے. فیس بک پر یہ والے پیجز ہیں,
یوٹیوب پر ہیں, دعوت اسلامی کی انسٹاگرام پر جو ہے وہ پریزنس ہے, اسی طرح ٹویٹر پر ہم الحمدللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, آپ ان کو لائک کیجئے, ان پیجز پر جائیے اور آپ ان سے برکتیں لوٹیے. تو پھر آپ ذہنی آزمائش بھی موبائل پہ دیکھیں؟ موبائل پہ. اچھا جی. کبھی آدھے مقابلے میں بیٹری ختم ہو گئی تو نہیں, الحمدللہ موبائل اچھا ہے تو چارجنگ کافی ٹائم تک چارجنگ چلتی ہے. چلیں, تو ذہنی آزمائش میں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ ہے الحمدللہ, ماشاءاللہ. چلیں عمران بھائی, کچھ اور آپ ان کے بارے میں فرمانا چاہیں؟ آپ نے ان سے کافی گفتگو کی, ورنہ میں پھر چاہوں گا کہ ان سے ناظرین کے لیے ہم پیغام لیں, کیونکہ یہ ایک ایسا بچہ ہے, ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس کو دیکھ کر شاید بہت ساروں کو موٹیویشن ملے, جو مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں, گھبراہٹ کی طرف, ڈپریشن کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں, اور بعض اوقات تو بدقسمتی سے خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ عاشق بھائی سے باقی لوگوں کے لیے بھی میسج لیں گے. اس سے پہلے آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ عاشق بھائی سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کبھی احساس کمتری نہیں ہوئی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ میں اس حالت میں ہوں, دوسرے لوگ جو ہے وہ بالکل صحیح سالم ہیں, تو کبھی پریشان ہوئے ہوں یا اس طرح کی بات ہوئی ہو؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور میں چاہوں گا کہ عاشق بھائی دوبارہ جی خود ہی بات بتائیں, وہ جملے پھر سنا دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر میرے سے بھی چھوٹے ہیں, کچھ فٹ بال پہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی تو دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہوتی, تو میں یہ خود پہ یہ کہہ کے شکر ادا کروں کہ میں تو چل بھی سکتا ہوں, ایک پاؤں پہ بھی چل تو پاؤں تو ہے نا, الحمدللہ, آنکھیں ہیں, زبان ہے, کان ہے, کیا بات ہے. ناظرین یہ وہ موٹیویشن ہے. اچھا یہ چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, آج تو ہم اس سے مل رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب دو بغیر پیر والوں کو دیکھتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں, یا اللہ تو نے ایک پیر تو دیا ہے, بیساکھی کے سہارے صحیح چل تو لیتا ہوں, گھسٹنا تو نہیں پڑتا. مدنی ماحول کی برکت بھی ہے نا ایسا, ماشاءاللہ. دس از موٹیویشن, اور دس از یہ وہی والی بات ہے کہ دینی ماحول ہے, شکر کا ذہن ہے. تو اب وہ لوگ جو پیر والے ہیں, آنکھ والے ہیں, ہاتھ والے ہیں, تھوڑی کمی ہو جاتی ہے, تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے, لٹ گیا, برباد ہو گیا, اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے, معاذ اللہ, ایسے ایسے جملے کہتے ہیں کہ جس سے کفریہ کلمات ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں, اپنے ایمان سے تو ہاتھ نہ دھوئیں. نہ شکری کریں گے تو مسئلے حل نہیں ہونے اور مسئلے بڑھ جانے. شکر کریں گے اور خاص طور پہ صبر کریں گے. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا نا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, صابروں کے ساتھ ہے. تو آج ہمت کیجئے, نیت کیجئے کہ اب ناشکری, بے صبری نہیں کریں گے, صبر کریں گے انشاءاللہ. وہ رب کریم ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک اچھا پھر دوسری موٹیویشن کیا ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلایا, ہمت نہیں آ رہی. وہ آپ جو کہہ رہے تھے سلسلے سے پہلے کہ جو کوشش کرتے ہیں ان کو راستہ بھی مل جاتا ہے. آپ جلدی جلدی جو ہے وہ درس نظامی کریں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو درس نظامی کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آن لائن ٹیچر بنا دیں, کہ آپ کہیں جانا بھی نہ پڑے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو عالم بنائیں, لوگوں کو درس نظامی کروائیں. انشاءاللہ یہ ہم نیت کرتے ہیں. لیکن آپ اس کے لیے میں نے تو آپ کو آفر کی ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے آن لائن درس نظامی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو فری کروائیں گے. لیکن آپ کی بات بڑی مزیدار لگی, حالانکہ فیسلٹی فری والی تھی. انہوں نے کہا نہیں, جو وہاں بیٹھ کر پڑھنے کا مزہ ہے اور پھر دوسرا ان کے گھر میں شاید اتنا ڈسٹربنس ہوگی, تو بہت اچھا بیٹا, آپ بنے عالم دین انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا آپ عالم دین بنے اور پھر انشاءاللہ پڑھانے والے بن جائیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اجازت دیں, سلسلے کا وقت ختم ہوا. مقصد یہی ہے اس سلسلے کا بیسک, ایک تو جس کے گھر جائیں اس کو خوشی ملے, وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اچھا آپ بھی آس پاس ذرا دیکھ لو نا, پڑوسیوں میں, رشتہ داروں میں, جاننے والوں میں کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, معذور ہوتے ہیں, ان کے گھر چلے جایا کریں. اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی تکلیف میں ہے تو ہم سے زیادہ تکلیف میں لوگ موجود ہیں. صبر کیجئے, شکر کیجئے, وہ کریم مولا آپ کی مشکلیں بھی آسان کر دے گا اور آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بخش. محمد بخش بھائی, کیا کرتے ہیں آپ؟ فیکٹری میں جاب کرتے ہیں. ہیں. اچھا, آپ ان کے بڑے بھائی ہیں؟ جی بڑے بھائی. اچھا, تو آپ کے بھائی کیسے ہیں عاشق بھائی؟ عاشق بھائی بہت اچھے ہیں. اچھے ہیں ماشاءاللہ. عاشق بھائی نمازی بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں, تو اب آپ بھی نماز کی نیت کر لینا. جی انشاءاللہ. کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو فیکٹری میں کیا کرتے ہیں آپ؟ سر وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مزدوری کرتے ہیں. اللہ کی رضا پر دیکھیں, آپ کا بھائی ایک پیر ہوتے ہوئے راضی ہے تو آپ بھی راضی رہا کریں انشاءاللہ. مجھے تو سچی بات ہے آپ کے والد صاحب سے ملنا تھا, لیکن وہ کیسے محنتی ہیں کہ اس وقت رات کی جاب بھی کرنے گئے ہیں اس عمر میں بھی. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. کیسے, حالانکہ اتنے سارے بیٹے ہیں تو ان کو آرام کرنا چاہیے, لیکن ان کے اندر بھی احساس ذمہ داری ہے نا کہ وہ یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے. ہمارا بہت سلام بھی دیجیے گا ابو جان کو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ چائے میری طرف سے آپ نے پینی ہے سیدھے ہاتھ سے. ہاں, پکڑنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پکڑنا مشکل. جی ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, اللہ حافظ. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو, سدا شکر خدا
से भी शिकवा गिला। जी तो मदनी चैनल के नाजरीन, आपने पूरा सिलसिला देखा है। मदनी चैनल का साथ आप भी दीजिए। माशरे के ऐसे अफराद के जिनको हमारे माशरे में अहमियत या तो नहीं दी जाती या फिर कम दी जाती है, आपकी दावत इस्लामी ऐसे अफराद के साथ भी है। तो आप भी दावत इस्लामी का साथ दीजिए, मदनी चैनल को आम कीजिए। आपने देखा ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शुरा मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मद्दज़िल्लुहुल आली की आमद इन इस्लामी भाई के घर पर भी हुई। इनको अच्छा भी लगा होगा, दिलजोई भी हुई होगी और मज़ीद इंशाअल्लाह फ़ायदे भी हुए होंगे। हमें भी अल्लाह की रहमत से सवाब मिला होगा। तो आप भी दावत इस्लामी का साथ दीजिए, मदनी चैनल का साथ दीजिए। आखिर में आशिक भाई से तासुरात लेंगे। आशिक भाई क्या फरमाते हैं, कैसा लगा अब्दुल हबीब भाई का यहाँ आना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मदीना मदीना। कभी आपने सोचा था कि आपके घर में अब्दुल हबीब भाई आएंगे? कभी नहीं सोचा था, सोचा नहीं था कभी भी। तो लेकिन जब तशरीफ ले आए तो फिर आपके दिल की कैफियत आप क्या समझते हैं? बोल बता नहीं सकता, बता नहीं सकता, अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। इतनी ज्यादा खुशी आपको हमारे आशिक भाई को हासिल हुई है, आपके घर वालों को, आपके भाइयों को भी खुशी हासिल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मजीद आगे के क्या, जैसे आपने पहले भी जिंदगी गुजार रहे थे, अब आगे भी जिंदगी गुजारेंगे। अब्दुल हबीब भाई आपने पहले भी कहा था कि मैं इनसे बहुत सीखता हूँ, तो आज की मुलाकात से अब्दुल हबीब भाई की जिंदगी से, उनकी मुलाकात से आपने क्या सीखा? बस उनका जो अदब वाला बात करने का अंदाज है वो इंशाल्लाह यही अपनाऊंगा। बात करने का अंदाज इन्होंने आज सीखा है अब्दुल हबीब भाई से। बिलखुसूस जिस तरह वो गुफ्तगू फरमाते हैं उस तरह कोशिश करेंगे ये बात करने की। अल्लाह ताला आशिक भाई आपकी ज़बान में तासीर भी अता फरमाए और दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हम जहाँ भी हैं मुसलमान हैं तो मुबल्लिग हैं, हमें नेकी की दावत देनी है, बुराई से मना करना है। दावत इस्लामी का मदनी मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। आशिक भाई इस बात को भी, इस मदनी मकसद को भी आगे लेकर चलेंगे। आप भी इस मदनी मकसद को अपनाएं और दावत इस्लामी का साथ दीजिए। अल्लाह ताला हमें बढ़ चढ़ कर दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा। दूर हो मेरी ज़बान और दिल से